ہندو مذہب والا بھی جانتا ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن یہ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حقدار و علمدار ہے علماء دیوبند۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے تاریخ کے وہی واقعات ہیں جو فسادات ہوئے، میرٹھ کیا یا ملیانہ کے جو فسادات ہوئے، ہمارے سامنے اخبار والے تو وہی لا کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ خبریں نہیں لاتے ہیں جس سے ہندو مسلم میں ایکتا اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، چلا جاؤں گا۔ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا، وہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا، سب سے بدترین دن تھا، جس نے لاکھوں انسانوں کو بے درے قتل کروایا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا، اور جو پڑوسی تھے، جو ایک ساتھ رہنے والے تھے، وہ ایک دوسرے سے غیر ہو گئے، انجان بن گئے۔ اس پر کہانیاں بھی بنی ہیں، اور سبیہ بانو کے غالباً ایک کہانی بھی ہے۔ اس پر کیا بٹوارے کا کیا زخم ہوا، ہندوؤں نے کیا زخم جھیلے اور مسلمانوں نے کیا زخم جھیلے، اگر ان کو دیکھا جائے، سنا جائے تو آدمی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اسی وقت بہت سارے مسلمان تھے جو ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان جا رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم یہاں کم رہ گئے تو یہاں کے ہندو ہم کو چبا جائیں گے۔ ان کو آج آ کر کے دیکھ لیتے تو وہ سمجھتے کہ یہاں کے ہندو لوگوں کا دل کتنا وسیع ہے، لیکن ان کو یہ لگا کہ یہاں کے ہندو لوگ ہم کم میں رہیں گے تو ہم کو مار دیں گے، لہذا ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گئے یہاں سے، بہت سارے گاؤں سے ہندوؤں نے وہاں کے مسلمانوں کو روک لیا۔ ایک واقعہ پانی پت کا واقعہ ہے، وہ مولانا لقاء اللہ، شاہ لقاء اللہ کا واقعہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ انسانیت میں لکھا ہے۔ پانی پت کا واقعہ ہے کہ پانی پت کے سارے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، جانے لگے، تو یہ مولانا تھے شاہ لقاء اللہ، یہ بھی اپنا بوریا بستر باندھ کر کے جانے لگے۔ وہاں کے سکھ برادری کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کہاں؟ کہا کہ بھائی ہمارے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ تو سب پاکستان جا رہے ہیں، ہمارا تو کوئی ہے نہیں یہاں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ سکھوں نے کہا کہ مولانا آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں بارش ہوتی ہے، پھل پھول پکتے ہیں، برکت ہوتی ہے، آپ جیسا انسان کہاں، لہذا آپ کو ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ مولانا نے کہا کہ میں تو جاؤں گا، میرے سارے بھائی چلے گئے، میں مروں گا تو مجھے کون دفن کرے گا؟ سکھوں نے کہا کہ آپ کے بھائی لوگ چلے گئے تو میں دوسری جگہ سے مسلمانوں کے لا کر کے یہاں بساؤں گا، لیکن آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ مولانا بضد رہے، انہوں نے کہا مولانا آپ جا سکتے، لیکن جب آپ تانگے پر بیٹھیں گے تو سامنے ہمارا جسم ہوگا، ہم آپ کے تانگے کے سامنے سو جائیں گے، آپ ہمارے سینے پر سے جا سکتے، ویسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ تقریباً تاریخ میں دیکھتا ہوں کہیں 6 لاکھ آتا، کہیں 22 لاکھ، 42 لاکھ بٹوارے کے وقت انسانوں کا خون ہوا۔ ایسے موقع پر جس قوم کو دشمن قرار دیا گیا، لیکن جب ایک مسلمان اسلام پر قائم تھا، مانوتا کا درس دے رہا تھا، تو جو اس کا دشمن قوم تھا، جسے دشمن بنا دیا گیا تھا، حالانکہ ہزاروں سال سے دوستی میں چل رہا تھا، معلوم نہیں کیا کیسی ہوا چلی، کسی ساحر نے، جادوگر نے کیسی پھونک ماری کہ جو بھائی بھائی تھے وہ راتوں رات دشمن بن گئے۔ ایک دشمن قوم کا آدمی ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ نہیں کالر پکڑ کر کے آپ کے گھوڑا کے ٹاپ کے سامنے ہم بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ اس ہمارے گاؤں کی شان ہے، آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ شاہ لقاء اللہ کے ساتھ نہیں ہوا، ایسے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے اور بہت سارے ہندوؤں کے ساتھ ہوئے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں دوستوں، اصل چیز ہے انسانیت۔
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی ہے، آپ اس تعلیم کے مطابق چلیے۔ دیکھیے یہیں کے ہندو قوم نے آپ کو بادشاہی دی تھی، آپ 800 سال تک کے یہاں حکومت کیے، ڈنڈے کے زور پر آپ نے حکومت نہیں کی، یہاں کے ہندوؤں نے آپ کو محبت دیا، پیار دیا، تب جا کر کے آپ حاکم بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی حکومت کی تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہوتا ہے احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ آپ محبت کرنا سیکھیں، محبت کریں گے تو یہ جو نفرت کی فضا ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں خاص طور سے مسلمان بھائیوں سے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا، دوستوں آپ دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ خود تو پہلے مسلمان بن جائیے، آپ اپنے نبی کی سیرت کو تو پڑھیے۔ آپ جلسے میں نعرہ لگا لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں نعت پڑھ لیتے ہیں، آپ کے نعت پڑھنے سے ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا سمجھا؟ آپ کے نعرے لگانے سے ہندو بھائیوں نے کیا سمجھا؟ آپ ایک شریعت کے ماننے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری تھی، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے پیش کیجئے کیسے، اور اپنی زندگی کو بھی ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے آپ کو کیسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور لاٹھی فراسہ لے کر کے، تلوار لے کر کے نکلتے ہیں، شان اسلام دکھا رہے ہیں۔ اس سال میں آ گیا تھا مزرگنج میں، محرم کے دن آ گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی دیکھا تھا درگا پوجا وغیرہ میں پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے میں بچپن میں، یہاں بچپن میرا یہی گزرا ہے، میرا ننیحال ہے یہی، تو بچپن میں 10 دن تک کے بازار پر رامائن کا پاٹ چلتا تھا۔ آج مجھے رامائن جو کچھ بھی میں نے دیکھا آج مجھے یاد ہے، پورا رامائن میں دیکھتا تھا، بچپن کی بات ہے، پورا رامائن دیکھتا تھا بالکل شانتی کے ساتھ، سارے لوگ دیکھتے تھے۔ لیکن آج درگا پوجا ہوتا ہے تو تھانے میں جا کر کے رپورٹ لکھوانا پڑتا ہے کہ کہیں فساد نہ ہو جائے۔ محرم کے موقع پر مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جاتے تھے یہاں قاری میں جاتے تھے، ہندو بھائیوں کی طرف سے بورا کا بورا دھان ملتا تھا، پیسے ملتے تھے، لیکن آج محرم کے موقع پر تھانہ میں رپورٹ درج کرانا پڑتا ہے۔ آپ حفاظت کیجئے، ہو سکتا ہے دنگا بھڑک جائے۔ آپ کا مذہبی تہوار اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے تہوار کی وجہ سے دوسروں کو چڑھائے، اور ان کا تہوار اسی لیے ہو گیا ہے کہ آپ کو چڑھائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے کئی ہندو بھائیوں سے پوچھا کہ یہ جو دسہرہ کے موقع پر یا اور جو پوجا وغیرہ کے موقع پر، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، راتوں رات چپکے ان کو پانی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ جلوس نکلتا ہے۔ ان میں سے میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ناچنے والے آج تک کے مندر میں نہیں گیا ہوگا۔ ہنسنے لگا کہ مولانا صاحب صحیح بات ہے، یہ لوگ کبھی مندر میں نہیں گیا، یہی لوگ لاٹھی لے کر کے اور بھالا لے کر کے ناچتے ہیں اور ہندو مذہب کے نام پر ناچتے ہیں۔ جو ہندو مذہب کے ماننے والے وہ مندر میں جاتے ہیں، وہ بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں، وہ تلوار لے کر روڈ پر نہیں آتے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو مسلم مذہب کے ماننے والے ہیں وہ محرم میں لاٹھی لے کر کے نہیں جاتے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، پیغام امن و امان، وہ پیغام امن و امان لے کر کے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اب آپ کودیں گے لاٹھی لے کر کے، آپ کے اندر قومی غیرت ہے تو ان کے اندر بھی تو قومی غیرت ہے، اور آپ کے یہاں پاگل لوگ ہیں تو ان کے یہاں بھی تو پاگل لوگ ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، نہ ہندو مذہب میں کوئی ایسا بڑا رہا کہ جن کے کنٹرول میں ہو، اور نہ مسلم مذہب میں کوئی ایسا بڑا رہا جن کے کنٹرول میں ہو۔ جتنے فسادی قسم کے لوگ تھے وہ لیڈر بن گئے، مسلمان کے بھی لیڈر فسادی بن گئے اور ہندوؤں کا بھی لیڈر فسادی بن گئے۔ اور چونکہ ہمارے خمیر میں تھوڑا سا فساد ہے، جھگڑا تکرار ہے، لہذا اکثر ہندو بھائی بھی اکثر ان لیڈروں کے ساتھ چلے گئے، اور مسلمان میں بھی اکثر ان لیڈروں کے ساتھ چلے گئے۔ وہ مولانا صاحب جو یہ کہے کہ دہا میں دہا مت کھلو، جھگڑا وغیرہ کی بات نہیں کرو، یہ بک چکا ہے، ایمان فروش ہے، یہ ایمان بیچ چکا ہے، یہ تو اپنے دین کا سودا کر چکا ہے، اور یہ مسلمانوں کی شان تھی، اسی سے ہم ہندوستان میں رہ رہے تھے شان و شوکت کے ساتھ۔ یہ ڈرپوک، یہ بزدل، اس کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہندو میں سے اگر کوئی صحیح بات سمجھائے، ارے یہ پنڈت جی کا کام وید پڑھنا ہے، آپ مندر میں رہیے، آپ کیا جاننے گئے دنیا کی سیاست کہا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس فضا کو بدلو۔ یہ جلسہ یہ پیغام کے لیے ہے
کہ آپ بھی ہندو بھائی آپ اپنے مذہب پر جمے رہے، مسلمان بھائی آپ اپنے مذہب پر جٹے رہے، اذان کا وقت ہو مسجد جائے، پوجا کا وقت ہو آپ مندر جائے۔ اس کے علاوہ جھگڑا تکرار نہ مندر میں ہوا نہ مسجد میں ہوا، جھگڑا تکرار تو روڈ پر ہوا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، خاص طور سے میں مسلمانوں سے عرض کروں گا، آپ کو جس نبی کا آپ ماننے والے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے، پورے کائنات کے لیے رحمت تھے، لہذا آپ بھی امن کا پیغامبر بن جائیے، آپ بھی رحمت کا پرچارک بن جائیے۔ انشاءاللہ پہلے بھی زمانے نے آپ کو سلام کیا تھا، آئندہ بھی زمانہ آپ کو سلام کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔